شامی صاحب، سر پاک بھارت کشیدگی جاری، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی جو طاقتیں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں. کل رابطہ ہوا مارکو روبیو صاحب کا، وزیر اعظم سے رابطہ ہوا، پھر اس کے بعد انہوں نے جے شنکر جو ہیں ان سے رابطہ کیا، اور اس کے علاوہ آج صومالیہ سے جو ہے رابطہ ہوا ہے وزیر خارجہ کا. پھر جو چائنا کے سفیر ہیں انہوں نے ملاقات کی وزیر اعظم سے. یعنی عالمی سطح پر تو کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کسی طرح سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور کوئی ثبوت بھی نہیں دے رہا. دیکھیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے ملٹری اکیڈمی کاکول میں جو پاسنگ آؤٹ پریڈ سی اس سے خطاب کرتے ہوئے ایک چوکا مار دیا تھا. اچھا، بلکہ چھکا مار دیا تھا جب انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اس واقعے کی تحقیقات کرانے کے لیے تیار ہے. ٹھیک، غیر جانبدارانہ، شفاف اور منصفانہ صحیح، کسی بھی بین الاقوامی فورم سے. ٹھیک ہے، یو این ہو کوئی بھی ہو. اب یہ جو ان کی پیشکش تھی اس نے پوری دنیا کی توجہ اپنے طرف مبذول کی. اور یہ جو پاکستان کا بیانیہ ہے یہ اس نے ہر شخص کو متاثر کیا ہے دنیا میں عالمی سطح پہ. اور لیکن بھارتی حکومت ابھی تک اس کا جواب نہیں دے سکی. اور یہ جو 10 منٹ کے بعد ایف آئی آر درج ہو گئی، جبکہ وہ ہلی ایریا ہے، وہاں لوگ جو ہیں کوئی اس طرح دوڑ بھاگ کے نہیں چل سکتے، نہ اس طرح کاریں وہاں دوڑتی ہیں، نہ بسیں جا سکتی ہیں. تو وہاں تو خچروں پہ اور گھوڑوں پہ جو سیاح ہیں وہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور قریب ترین پولیس اسٹیشن پہنچنے میں بھی کہتے ہیں آدھے گھنٹہ چاہیے، 30 منٹ چاہیے. بالکل، قریب ترین پولیس اسٹیشن پہنچے تو 10 منٹ کے بعد ایف آئی آر درج کرا دی گئی اور اس میں پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا گیا. اب دنیا میں یہ بھی معاملہ ہے، یہ سوال اٹھ رہا ہے اور انڈیا سے پوچھا جا رہا ہے کہ 10 منٹ کے بعد آپ نے کیسے پاکستان کو نامزد کر دیا ملزم کے طور پر. ٹھیک ہے، تو اب ایک صورتحال جو ہے یعنی اس میں مجھے تھوڑا سا ٹھہراؤ لگ رہا ہے. اچھا، کیونکہ اب بھارت کا جو بیانیہ ہے وہ پٹ گیا ہے. ٹھیک ہے، اور پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی ہے. اس کو ایک منصفانہ سمجھا جا رہا ہے اور پاکستان کا کہنا ہے تحقیقات کرائیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی، جس طرح لوگ مارے گئے. اور اب آپ یہ دیکھیے پھر انڈیا جو ہے اس کی کریڈیبلٹی ہے نہیں. وہ پاکستان کے اندر اس کی را جو ہے ٹارگٹ کلنگ کر چکی ہے، کینیڈا میں کر چکی ہے، امریکہ میں کرنے کی کوشش کر چکی ہے. بین الاقوامی جریدے یہ لکھ رہے ہیں پوری دنیا میں. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ گارڈین کہہ رہے ہیں، یہ لندن ٹائمز کہہ رہے ہیں، یہ نیو یارک ٹائمز کہہ رہے ہیں. بالکل، تو یہ ساری رپورٹیں وہاں چھپی، الجزیرہ کہہ رہے ہیں اور ایک ایک نام لے کے تفصیل بتائی جا رہی. تو اب بھارت جو ہے وہ ایک جو جارحانہ جو اس کا تھا انداز، اور لگتا تھا بس جنگ ہوئی کہ ہوئی، اور میڈیا تو لگ رہا تھا کہ بس پاکستان کو انہوں نے فتح کر لیا. اب وہ سوچ میں پڑ گیا ہے اور ان کو جوابی بیانیہ جو ہے وہ دینا ہے، جو ابھی تک بن نہیں پا رہا. یہ خبر آ رہی کہ انہیں انڈین فوج سے کہہ دیا کہ آپ اپنی مرضی کا محاذ منتخب کر لیں، مگر اس سے کیا ہوتا ہے، جگہ کا تعین آپ خود کریں. یہ تو ایک احمقانہ بات ہے. آپ کو ذمہ داری لینی چاہیے. جو بھی آپ کا حکومت ہوتی ہے، جب بھی کوئی جنگی اقدام ہوتا ہے حکومت اس کی ذمہ داری لیتی ہے. فوج تو اس میں یعنی فیصلہ کن معاملہ فوج کا نہیں ہوتا. اچھا، فوج کو یہ فیصلہ نہیں کرنا، فوج کو تو داد شجاعت دینی. اچھا، معاملہ تو سیاسی حکومت نے کرنا ہے اور سیاسی قیادت نے کرنا ہے فیصلہ. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آج ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ وہ ایک ڈاکومنٹ لیک ہوا ہے، جی ہاں، را کا بالکل، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ واقعہ ہوگا اور اس واقعے میں پاکستان کو ملوث کرنا ہے، اس کی ساری تفصیل موجود ہے. لیکن سر وہاں یہ کہا گیا کہ جی یعنی جو یہ ڈاکیومنٹ کہتا ہے مبینہ ڈاکیومنٹ کہ جی آپ نے 36 سے 48 گھنٹے بعد پاکستان پہ الزام لگانا ہے، لیکن جو وہاں کا میڈیا وہ اتنا تیز تھا کہ اس نے
پہلے یعنی کہ اس 10 کو بھی منٹ 15 فالو منٹ نہیں کے کیا اندر۔ جا سکا۔ ہاں جی، وہ جو ان کی ہدایات تھیں اور جو نقشہ بنایا تھا وہ جلد بازی نے اس کو بھی زیر و زبر کر دیا۔ بہرحال اب یہ کس حد تک مصدقہ ہے، میری جو دفاعی ماہرین سے بات ہوئی اچھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا جو فرنزک کرایا گیا ہے تو اس میں تو یہ جو زبان ہے، زبان تو وہی نظر آتی ہے اچھا، جو بھارتی زبان ہے۔ اچھا، دیکھو نا، ہر جو ملک ہے اس کی اپنی ایک ڈکشن ہوتی ہے، بالکل، جس سے ہم کہتے ہیں نا، آپ شعر سنتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ غالب کا شعر ہے، جی ہاں، یہ اقبال کا شعر ہے، بالکل، یہ داغ کا شعر ہے، جو لفظوں کا استعمال ہے اس سے اندازہ سے ہو جاتا ہے۔ پہچان جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہر ملک ہے وہ جس طرح کی زبان بولتا ہے، جس طرح کے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، وہ بھی ہر چیز جو ہے محفوظ ہوتی ہے نا۔ بالکل، تو جب کسی دستاویز کا یہ فرانزک کرایا جاتا ہے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دستاویز کون سی زبان بول رہی ہے۔ تو مجھے تو ایک بڑے دوائی ماہر نے بتایا اچھا، کہ یہ زبان جو ہے وہ انڈیا کی ہے اور را کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس لیے یہ دستاویز جو لیک ہوئی ہے یہ ایک حقیقی دستاویز ہے۔ لیکن بہرحال اس کو کیا پاکستان سر، جس طرح ہم نے دیکھا 1-2 روز پہلے شواہد پیش کیے گئے، ظاہر ہے اس میں فورنزک سارا ڈیٹیل جو ہے وہ ڈی جی ایس پی ابھی نے دی، تک کچھ نہیں آ سکا۔ ہاں، لیکن سر کیا اس کو پیش کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں مقدمے میں پاکستان شامل کر سکتا ہے اپنے؟ ہاں کر سکتے ہیں، اگر پاکستان کے پاس مزید اس کو یعنی اس کی جو اتھینٹسٹی جو ہے وہ طے ہو جائے تو اس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ صحیح،